السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ساتھ بجتی ہوئی تالیاں اور تالیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی جھنکار اور جھنکار کے ساتھ ملی جلی ہنسی کی آوازیں. لڑکیاں کہیں کہیں لہک کر گانا شروع کرتی اور پھر رک کر بیچ میں سر جوڑ کر جانے کیا باتیں کرنے لگتی. ڈھولک اور تالیاں بجتی رہیں. لمبا سا گھونگھٹ نکالے آگے بڑی نہایت موٹی اور لمبی چٹیا کے بلوں پہ غور کرتی جنت بار بار چونکتی اور آس پاس بیٹھی گاتی بجاتی لڑکیاں اس کی سکھیاں کہلائی تو جا سکتی تھی مگر در حقیقت تھی نہیں. ابھی اسے اس گاؤں میں آئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا جو وہ سکھیاں بناتی. کل 15 دن پہلے ہی تو وہ یہاں آئی تھی اور آج ٹھیک 15ویں دن ہی مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے ہاتھوں میں مہندی کے خطرناک سے گل بوٹے سجائے گھونگھٹ نکالے وہ زندگی میں پیش آنے والے اچانک اور مسلسل واقعات پہ غور کر رہی تھی. کل اس کی شادی تھی حالانکہ اس وقت بھی اسے پوری طرح اس بات کا علم نہ تھا کہ کل اس کی شادی ہوگی یا نہیں کیونکہ شادی کے لیے کم از کم ایک عدد دلہا کی موجودگی ناگزیر ہوتی ہے اور وہ ممکنہ دلہا کل آتا ہے یا نہیں اس کا زیادہ انحصار اس کی قسمت پہ تھا. خوشی مسرت اور وہ کیفیت جو اس وقت اس کی ہونی چاہیے تھی اس پر عجیب سے ڈر خوف اور کشمکش نے غلبہ حاصل کر رکھا تھا. یہ گانا بجانا لڑکیوں کا گاتے گاتے کھلکھلا کے ہنسنا اور ذو معنی باتیں کرنا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. دل دھڑک دھڑک کر ایک ہی سوال کرتا تھا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. نہیں، وہ اس کے مستقبل کا ممکنہ شوہر جس کے بارے میں فی الوقت وہ صرف 2 باتیں جانتی تھی. نمبر 1 اس کا نام سجاول ہے. نمبر 2 وہ دل کا بہت اچھا ہے. اور بس اس سے زیادہ نہ تو وہ جانتی تھی اور نہ اس نے جاننے کی کوئی کوشش کی تھی. خالہ جینا نے شہر سے واپس آ کر اسے یہی کہا تھا جنتے میری جان تو فکر نہ کر وہ بیٹا ہے میرا خون ہے دودھ پلایا ہے میں نے اسے اپنا قرض تو اسے چکانا پڑے گا نا. میں کہہ آئی اس کو دیکھ اگر چاند کی 11 کو تو نہ آیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا وہ آئے گا ضرور آئے گا. میرا سجاول دل کا بہت اچھا ہے. ان کی باتوں سے وہ اتنا ہی جان پائی تھی کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے اور آج چاند کی 11 بھی تھی اور جنت اس کا دل کے اچھے کی نام کی مہندی تھوپے اس کا انتظار کر رہا تھا. دل کہتا تھا کہ وہ آئے ضرور آئے گا. بھلا کوئی اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھنے کی بات سن بھی سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ کہتا تھا پگلی وہ شہروں کا رہنے والا ہے. کیا ہوا جو اس نے ایک گاؤں کی عورت کا دودھ پیا ہے تو پانی تو شہر کا ہی پیتا ہوگا نا. ایسا پانی جو ہر رشتہ بھلا دیتا ہے مٹی کی خوشبو بھلا دیتا ہے. وہ بھلا کیوں ایک ان پڑھ ان دیکھی لڑکی سے بیاہ رچانے چلا آئے گا؟ دل و دماغ میں کب سے یہی کشمکش تھی یہی جنگ جاری تھی کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور نوری نے اندر جھانکا. او جی سجاول بابو آگے ہیں. بڑے شوق لہجے میں وہ زندگی سے بھرپور جملہ کمرے میں پھینک کر پھر بھاگ گئی اور کمرے میں جیسے طوفان آ گیا. لڑکیاں اٹھ کر دوپٹے سنبھالتی دولہا کا دیدار کرنے بھاگی اور جنت کے سینے میں جانے کب سے روکا ہوا ایک لمبا سانس باہر نکلا. آگے پڑی ہوئی چوٹی کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینک کر اس نے مٹی کی دیوار سے ٹیک لگا لی. مطمئن ہو کے آنکھیں بند ہوئیں اور لب مسکرانے لگے. 1.5 مہینے پہلے کی بات تھی جب پانی سے بھرا مٹکا سر پہ رکھے وہ اپنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے چارپائی پہ تڑپتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کے اوسان کھو گئی تھی. بابا بابا کیا ہوا ہے؟ مٹکا وہیں گھڑونچی پہ ٹکا کر وہ باپ کی طرف لپکی. جنتے دی آخری وقت آ گیا تیرے باپ کا. درد کی شدت سے بے حال ہوتے باپ کے یہی الفاظ تھے جنہیں وہ سن پائی تھی. پھر یاد رہا تو اتنا کہ اس کے باپ کو 4 آدمی کاندھا دیے گھر سے لے گئے تھے. وہ گھر جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا جہاں قدم قدم پر طرح طرح کی یادیں بکھری ہوئی تھی اور وہ پیارا سا چھوٹا گھر اسے چھوڑنا پڑا تو اپنی خالہ کے سینے میں منہ چھپا کے وہ بھلک بھلک کے رو پڑی. نہ میری بیٹی روتے نہیں مرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے.
خالہ جینا نے اس کے سیاہ بال پیار سے سلجھاتے ہوئے کہا، خالہ خالہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اپنا گھر اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا مجھے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بے جان دیواروں میں کیا رکھا ہے پتری، نہ تیری ماں رہی نہ تیرا باپ، اب یہاں کون ہے تیرا؟ پھر جوان لڑکی تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی، کون قبول کرے گا تیری ذمہ داری؟ میں تیری خالہ ہوں، تیری ماں کی ماں جائی ہوں بیٹی، میرے ساتھ چل، تجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی، اپنی بہن کی نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لوں گی، چل میری بچی چل۔ یوں وہ خالہ کے سینے سے لگی لگی اس نئے گھر اور نئے گاؤں آ گئی۔ یہاں آ کے اسے خبر ہوئی کہ جتنی اسے خالہ کی ضرورت تھی اتنی ہی خالہ جیرا کو اس کی ضرورت تھی۔ اس مٹی کے بنے ویران گھر میں وہ سارا دن اور ساری رات کھانستی اور کوئی اس کی دوا پانی پوچھنے والا بھی نہ تھا۔ خالہ جیرا کا ایک بیٹا تھا جسے پڑھانے لکھانے کی خواہش میں خالہ نے خود اسے 10 سال کی عمر میں ہی خود سے جدا کر دیا تھا۔ بقول خالہ جیرا کے سجاول 10 سال کا تھا جب اسے اس کے چچا کے پاس شہر بھیجا تھا کہ وہ اسے پڑھا لکھا کے اچھی نوکری دلا دے، اور جب اس نے واقعی پڑھ لکھ کے وہاں نوکری کی تو کئی بار بوڑھی ماں کو لینے گاؤں آیا، مگر خالہ کو اپنی زمین اپنی مٹی سے اٹوٹ محبت تھی۔ وہ یہیں پیدا ہوئی تھی، یہیں اس نے اپنی جوانی گزاری تھی اور اب مر کر اس مٹی میں ہی ملنا چاہتی تھی۔ یوں وہ اپنی مٹی کی محبت میں بیٹے کی جدائی سہتی رہی، اور اب جب کہ اس کی تنہائی میں حصے دار بن کے جنت آئی تو چند دن بعد خالہ جینا کے سینے پر جیسے ایک بھاری بوجھ آن پڑا۔ جب رات کو اس کے سینے میں دھواں بھر کر کھانسی کی صورت باہر نکلتا تو پاس چارپائی پہ لیٹی جنت کا خیال اس کی کھانسی میں مزید اضافے کا سبب بن جاتا۔ یوں جنت کے آنے کے صرف 10 دن بعد ہی خالہ جینا شہر جا کر بیٹے کو قسم دے آئی کہ اسے اپنی ماں سے اگر ذرا سی بھی محبت ہے تو آ کر شرافت سے جنت کا ہاتھ تھام لے، وہ میری مری بہن کی نشانی ہے سجاول، میں مر گئی تو کڑی دھوپ کے نیچے بے آسرا کھڑی ہوگی، میں اسے بڑے مان سے لائی ہوں، بڑے غرور سے سہارا بنی ہوں اس کا، اب اسے بے سہارا اور بے آسرا دیکھنے کا خیال ہی میرے دل کو نوچ لیتا ہے۔ تجھے اس کا سہارا بننا ہوگا، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اسے تو اپنی ماں کی آخری التجا سمجھ لے یا حکم، تجھے ایسا کرنا ہوگا۔ بیٹے کو قسمیں دے کر اپنے مرنے کی دھمکی دے کر وہ بڑی مطمئن ہو کے گاؤں لوٹی تھی۔ تو فکر نہ کر، جنتے کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، بھلے ساری عمر مجھ سے دور رہا پر خون تو میرا ہی ہے نا، دیکھ لینا وہ ضرور آئے گا، بس تو بے فکر ہو کے دلہن بننے کی تیاری کر، اللہ بخشے تیرے ماں باپ نے تو تنکا تنکا جوڑ کر رکھا ہے تیرے لیے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ بے فکر ہو کر خالہ جینا کھلے آسمان تلے لیٹ گئی، مگر جنت کی نیند اڑا دی تھی اس کی باتوں نے۔ پھر یہ چند دن عذاب بن کے گزرے اس پر۔ خالہ جینا نے تو یہ خبر سارے گاؤں میں نشر کر دی کہ چاند کی 11 کو جنتے کی شادی اس کے بیٹے سجاول سے ہے۔ تب سے ہر روز گاؤں بھر کی لڑکیاں رات کو جمع ہو کر گانے گاتی اور جنت کو مزید بے قرار کرتی۔ مگر آج جیسے زمانے بھر کا قرار مل گیا تھا، سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا تھا۔ خالہ جینا کا یقین اور ممتا کا غرور اور جنت کی دعائیں اور آنسو رنگ لائے تھے، اور وہ واقعی آ گیا تھا جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے، اور اب اسے دیکھنا تھا کہ وہ آنے والا دل کا کتنا اچھا ہے۔ کھڑکی سے چپکی نوری اور حسینہ کی ہلکی ہلکی دبی ہوئی ہنسی کی آواز اسے واقعی بے حد بے قرار کر رہی تھی۔ دل کہتا تھا وہ بھی اٹھے اور بیچ میں حال صرف 2 قدم کے فاصلے کو عبور کر کے خود بھی کھڑکی سے جا کے چپک جائے۔ نوری اور حسینہ ہنسی ہنسی میں اسے 2 ایک بار پیشکش بھی کر چکی تھیں، لیکن وہ باوجود چاہنے کے بھی اٹھ نہ سکی۔ ارے تو واقعی اپنے نام کی ایک ہے، کیا شہزادہ اتارا ہے خدا نے تیرے لیے آسمان سے، اری آ جانا۔ اب کی بار وہ واقعی رہ نہ سکی، آہستہ سے اٹھی، شرمگی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نوری اور حسینہ نے شرارت میں اسے کھڑکی کے پاس دھکا دیا، ساتھ ان کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سامنے بیٹھے سجاول کے کان میں پڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، پیلے جوڑے میں ملبوس پیلے ململ کے دوپٹے سے آدھا ماتھا ڈھکے بے حد گھبرائی ہوئی جنتیں، اس کی آنکھیں 2 گھڑی کو 4 ہوئیں، اور دوسرے لمحے اس نے بڑی بدمزگی سے منہ پھیر لیا۔ ہائے ربا، مر گئی میں تو،
سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ بڑی تیزی سے سلاخوں سے علیحدہ ہوئی اور ایک دھموکا کھی کرتی نوری اور حسینہ کو جڑا۔ مر جاؤ اللہ کرے دونوں کی دونوں۔ ان دونوں کو اوپری دل سے بددعائیں دے کر وہ مسکراہٹ پہ قابو پاتی کمرے کے بالکل کونے میں جا گھسی۔ ہائے اللہ، کتنے خوبصورت ہیں، پر کچھ روٹھے سے ہیں۔ ہاں جی، روٹنا تو حق ہے ان کا، کیسی زبردستی تو کی ہے خالہ نے، روٹ کر تو اور بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ کونے میں بیٹھی وہ سوچتی رہی اور شرماتی رہی اور مسکراتی رہی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور آنے والا کل اس کے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی امید اور خوشیوں کے بہت سے سندیسے لا رہا تھا۔ بقیہ رات وہ کوشش کے باوجود نہ سو سکی اور ساری رات جاگتی ہی رہی۔ اور یوں مئی کی چلملاتی گرمی میں جب ہر شے پانی بن کے بہہ جانے کو تیار تھی، جنت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ صبح سے ہی گاؤں بھر کی لڑکیاں اسے حسن مجسم بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اتنے سارے ماہرانہ ہاتھوں نے مل کر اسے جو شاہکار بنا دیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بھری دوپہر میں وہ چیخیں مارتا ہوا نارنجی اور سرخ قسم کے رنگ کا کھڑکھڑاتا ہوا ریشمی جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ سامنے ہاتھوں پہ موٹی موٹی مہندی رچ کر کالی ہو چکی تھی اور ہاتھوں کو جلا کی بجائے جلا بخش رہی تھی۔ بالوں کا تیل نہانے کے باوجود بالوں کا ساتھ چھوڑنے سے انکاری تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے تیل کا پیشتر حصہ سر سے بہہ کر ماتھے پہ آ چپکا تھا، جس کی وجہ سے میک اپ اب کافی برا لگ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ دلہن بنتے ہوئے غلطی سے کسی لڑکی نے اسے وداعی سین یاد دلا دیا۔ بس پھر جو جنت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی تو اسی وقت چپ ہوئی جب آنکھوں میں لگا موٹا موٹا کاجل پھسل کر پورے چہرے پہ پھیل گیا۔ غرض یہ کہ وجوہات تو کئی تھیں لیکن نتیجہ ایک ہی تھا، یعنی وہ مکمل طور پہ ایک کارٹون دلہن میں ڈھل گئی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے دن ڈھلا اور گاؤں کی فضا پر رات اتری، ویسے ویسے اس کی خوفناکی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا۔ 9 بجے تک سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو کوچ کر گئے۔ فضا میں مینڈکوں اور جھینگروں کے بولنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ خالہ چند لمحے قبل اسے پیار کر کے اور کئی نصیحتیں کر کے جا چکی تھی اور اب وہ دونوں گھٹنے بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ پچھلی کئی راتیں اس نے خوف اور پریشانی میں جاگ کے گزاری تھیں اور آج مطمئن اور بے فکر ہو کر اسے نیند آنے لگی تھی۔ گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی، گاؤں میں ہی پلی بڑھی تھی، اسی لیے اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا اس وقت کمرے میں کس قدر حبس اور گھٹن ہو رہی ہے۔ کوئی مچھر کبھی کبھار چپکے سے آ کر اسے ڈنک چبھ ہوتا تو وہ اونگتے اونگتے ذرا سا چونکتی اور سنبھل کے بیٹھ جاتی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ گاؤں کی باسی تھی، جلد سو جانے کی عادی تھی، اسی لیے اس وقت نیند سے تقریباً بے ہوش ہو رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور سجاول اندر آ گیا۔ بے ہوش ہوتی ہوئی جنت کے تمام ہوش و حواس بیک وقت بیدار ہو گئے۔ کمرے میں موجود واحد 60 واٹ کا بلب ملگجی اندھیرا بکھیر رہا تھا۔ اس آنے والے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دور سے سمجھنے کی کوشش کی کہ بستر پہ کیا چیز بیٹھی ہے۔ اس وقت اس کے چہرے کی جو حالت تھی، وہ اتنی دور سے کیا نقشہ پیش کر رہی تھی، اس بابت سے ناواقف جنت شرم سے دوہری ہو کر گٹھری میں تبدیل ہوئی جا رہی تھی۔ سجاول چند لمحے دروازے پہ ہی کھڑا کشمکش کا شکار رہا کہ آیا پلنگ پہ موجود شے واقعی اس کی دلہن ہے یا کسی نے شرارت میں آ کے کوئی پتلا وغیرہ سجا دیا ہے۔ بالآخر ایک فیصلہ کر کے وہ آگے بڑھا اور آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جنت نے منہ اتنا جھکا دیا کہ بس چادر سے لگنے ہی لگا۔ اوفو بھائی، شکل تو دیکھنے دو۔ قدرے جھنجھلائی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور پھر اس نے جنت کو شانوں سے پکڑ کر سختی سے سیدھا کر دیا۔ جنت اس حرکت پہ بے اختیار ہنس دی اور پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ او مائی گاڈ، مائی گاڈ! اس پر جیسے تعصب کے پہاڑ ٹوٹے۔ چند لمحے اس کے چہرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتے رہنے کے بعد وہ یک لخت اٹھا اور مڑ کر کمرے کی آخری حد تک چلا گیا۔ دیوار کے قریب جا کے رکا اور کافی دیر تک دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ایسے ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ جنت قدرے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سجاول اس طرح کی حرکات کیوں کر رہا ہے۔ اس نے تو صبح سے ایک بار بھی آئینہ نہ دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میک اپ ہونے پر وہ خود کو بے حد حسین تصور کیے بیٹھی تھی اور پھر سب نے یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اتنی حسین لگ رہی ہے کہ دلہا تو اسے ایک نظر دیکھتے ہی فدا ہو جائے گا۔
تھوڑی دیر بعد بت بنے سجاول میں جان پڑی اور اس نے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مارچ شروع کر دی۔ وہ جی، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ بہت دیر تک ضبط کیے ایک طرف بیٹھے رہنے کے بعد بالآخر جنت نے پوچھ لیا۔ جواباً ایک بڑی گہری اور طویل سانس کی آواز سنائی دی۔ رات تقریباً آدھی گزر گئی تھی۔ جواب سے مایوس ہو کر جنت نے سر کو گھٹنوں میں ٹکا لیا۔ اس کی نیند پوری اٹھ چکی تھی اور وہ سجاول کے اس عمل کی وجہ جاننے سے بھی قاصر تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے دوبارہ نیند آنے لگی اور ابھی نیند کی وادی میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ ایک تیز آواز نے دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ سنیے! اسے چونک کے سر اٹھایا۔ عین اس کے سر پہ کھڑا سجاول سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ وہ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ مجبوری ہے، کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی جاندار شے نہیں، اس لیے میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ او جی، تو بولیے، حکم کرے نا۔ حکم کرنے کی بندے کی مجال نہیں، درخواست یہ ہے کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ تو سو جائے نا، میں نے منع کب کیا؟ وہ سہم سی گئی اس کے انداز پہ۔ مجھے یہ بستر خالی چاہیے، اب کی بار اس نے غرا کر کہا اور خوفزدہ جنت ایک چھلانگ لگا کر بستر سے اتر آئی۔ شکریہ! الفاظ تھے کہ تیر جو اس کی طرف برسائے گئے۔ ساتھ ہی اس نے بستر پر سے تمام گلاب کی پتیاں زمین پہ جھاڑ دیں اور جوتے اتارنے لگا۔ میں اتار دوں؟ وہ منمنائی۔ سجاول خاموشی سے جوتے اتارنے میں مصروف رہا۔ جوتے اتار کے پلنگ کے نیچے کھسکائے اور منہ دوسری طرف پھیر کر وہ ایسے ہی پلنگ پہ لیٹ گیا۔ پائنتی پہ دوسری طرف حیران اور پریشان کھڑی نئی نویلی دلہن اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک کے بارے میں پریشان ہی ہوتی رہی۔ اس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا تھا کہ شادی کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے۔ کمرے میں موجود واحد پلنگ پر سے وہ اسے اٹھا کر اس بات سے لا تعلق بنا لیٹا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ وہ بھی تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر مڑی اور جا کر دیوار سے ٹیک لگا کے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اوفو! جھنجھلاہٹ بھری آواز پہ اس نے بستر کی جانب دیکھا۔ وہ مچھروں کی یلغار سے عاجز آیا ہوا تھا۔ جنت تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اٹھی، الماری پہ رکھا کھجور کا پنکھا اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بدن سے ٹکرائی تو سجاول حیرانی سے مڑ کے دیکھنے لگا۔ او جی، میں مچھروں کو برداشت کر لوں گا، مگر… اس کی نقل اتار کر اس نے کچھ کہنا شروع کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ برائے مہربانی مجھ غریب پہ کرم کیجیے اور اس پلنگ سے نا کم از کم 4 فٹ کا فاصلہ قائم رکھیے۔ جلے کٹے لہجے میں کہی بات پر جنت نے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اسے دور جانے کو کہہ رہا تھا۔ مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ پہ پلٹ آئی۔ پھر وہ اپنا بازو کھجانے لگا تو جنت کو دوبارہ پریشانی لاحق ہوئی۔ جنت کی موجودگی میں اسے کوئی تکلیف ہو، یہ بات وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اٹھی، ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لیا اور کونے میں رکھ کے اسے سلگا دیا۔ مچھروں کو بھگانے کا یہ طریقہ وہ کافی بار آزما چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں کافی دھواں بھرا تب سجاول بوکھلا کر پلنگ سے اتر آیا۔ یہ آگ! اس سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا، بری طرح کھانسنے لگا۔ او جی، آگ نہیں لگی! اس کی معصومیت پر جنت کو بڑی ہنسی آئی۔ میں نے مچھروں کو بھگانے کے لیے ٹاٹ سلگائی ہے۔ اس نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ایسی کی خوں تیسی، اور سارا ایسی کی تیسی اس کی خوں میں ہی ڈوب گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے لاتیں مار مار کر سلگتی ٹاٹ کو ادموا کر دیا۔ ٹاٹ کے بجھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک لاتیں برسا کر اپنا غصہ اتارتا رہا۔ جنت ڈری سہمی سی دیوار سے چپکی اس کا پہلا غصہ دیکھتی رہی۔ ناؤ پلیز گیٹ آؤٹ! وہ جنت کی جانب مڑا اور اس کی سمجھ میں نہ آنے والی بات کہہ کر جا کر دھڑ سے بستر پہ گر گیا۔ بات تو اس کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن لہجہ اس قدر خراب تھا کہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان جاری ہو گیا۔ اپنی سسکیوں کو دونوں ہاتھوں سے منہ میں دبا کر روکا اور کمرے کے کونے میں منہ دیے جنت ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ سحر کا ہلکا دھندلکا سا تھا جب اسے بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی۔ اور پھر اس دن سجاول کے ساتھ اس کی شہر روانگی تھی جب خالہ جینا کا رو رو کے برا حال تھا۔ میری بچی، میری رانی، کچھ دن بھی تو میرے پاس نہ رہی تو، جی بھر کے دیکھ ہی نہ سکی تجھے، لاڈ اٹھانے کا موقع کیسے ملتا؟ آئی تھی تو صرف بھانجی تھی، جا رہی ہے تو بہو بن کر، اب تو اور بھی یاد آئے گی تو مجھے۔
दिल तड़पेगा तुझे देखने को, तुझसे मिलने को। खाला उससे लिपटी आंसू बहा रही थी और साथ साथ बोलती जा रही थी। कभी कभार शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर उसको चूम भी लेती थी। जन्नत किसी पत्थर के बुत की मानिंद साकिन थी। उसके अंदर आंसुओं का लावा उबल रहा था, मगर आंखें खामोश थी। खाला को छोड़कर सजावल के साथ शहर जाने का ख्याल उसके लिए इस कदर रूह फरसा था कि मारे खौफ ना तो उससे बोला जा रहा था, ना ही आंसू निकल रहे थे। शादी के शुरू के दिनों में इस तरह की सोच रखना बड़ी अजीब बात थी, लेकिन जन्नत कसूरवार ना थी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से सजावल की जानिब से उसके साथ रवा रखा गया सलूक था इसकी वजह। पहली रात के बाद वो दोबारा कमरे में नहीं आया था। गर्मी और घुटन का बहाना करके बाहर सेहन में ही सोता था। इस तमाम अरसे में उसने एक बार भी जन्नत को मुखातिब नहीं किया था। हद तो ये थी कि वो जन्नत की तरफ देखता तक न था। जन्नत हैरान रहती कि वो सामने खड़ी होती तो सजावल दीवार को घूरने लगता। वो खाने का पूछती तो पंखे की तरफ मुंह करके हाँ या ना कहता। वो उससे नजरें क्यों चुराता था, ये बात उसके लिए बेहद हैरान कुन थी। गरीब जन्नत तंग आकर एक बार खाला से ही पूछ बैठी, खाला जी, इनकी आंखों में कोई खराबी है क्या? कैसी खराबी? रब ना करे, तू कैसी बातें कर रही है? मेरा मतलब है खाला, कुछ तिरछा देखते हैं क्या? हाय हाय, कमली है क्या? ऐसी खूबसूरत आंखें तो पूरे गांव में किसी की नहीं है। रब ना करे जो मेरा पुत्र तिरछा देखे। खाला बाकायदा नाराज हो गई। बड़ी मुश्किलों से उसने इस बात को टाला और आज वो उसके साथ शहर जा रही थी। तनहा उसके गैज़ो गज़ब का सामना करने के इस ख्याल से ही उसका दिल होल रहा था। देख जन्नते, तू जन्नती है कि मेरा सजावल दिल का बड़ा सोना है। तुझे देखे बगैर जाने बगैर उसे सिर्फ मेरे कहने पे शादी की हामी भरी है। शहर में पलने वाले ऐसे नहीं होते। तू जी जान से इसका ख्याल रखना। इसकी नाराज़गी तो पल भर की होती है, फिर देखना कैसे प्यार से रखेगा तुझे। खाला के बड़े प्यार से समझाई गई बातों पर न जाने क्यों एकदम उसका दिल बोझल सा हो गया। अचानक ही वो खाला के गले लग के सिसकने लगी। ले पागल, खाला आंसुओं भरी आवाज़ में हंसी। रो रही है? हाँ, शुरू में तो सभी रोते हैं, चल रो ले, हल्का कर ले दिल का बोझ। फिर तो हंसना ही है तूने सारी हयाती, रब ने चाहा तो। और उनके ऐसे कहने पे जन्नत वाकई धाड़े मार मार के रोने लगी। अंदर दाखिल होते हुए सजावल की निगाह बेसाख्ता उसकी जानिब उठी। लश्कारे मारता पीला जोड़ा गर्मी में मज़ीद लश्कारे मार रहा था। आंखों का काजल हस्बे साबिक गालों पर बेतकल्लुफ़ी से दौड़ रहा था और गहरी सुर्ख लिपस्टिक सवाए होंठों के सारे चेहरे पे फैली हुई थी। जन्नत मुंह फाड़ फाड़ के रो रही थी। अम्मा जल्दी करो, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। 3 दिन पहले वाला वही शदीद गुस्सा आज फिर आसाब से जंग लड़ने चला आया। ठहर जा पुत्र, जी भर के प्यार तो कर लेने दे। अम्मा ने जन्नत का माथा चूमा तो सजावल को शदीद कोफ्त हुई। इस पर भी किसी को प्यार आ सकता है? वो दिल ही दिल में सोच के रह गया। जन्नत से फारिग होकर खाला ने सजावल को लिपटा लिया और काफ़ी देर तक बेआवाज़ रोती रही। वो भी खामोशी से खड़ा उनके बालों पे हाथ फेरता रहा। बस अम्मा, अब चलना है। काफ़ी देर बाद वो बोला, हाँ पुत्र, बिस्मिल्लाह करो। सजावल ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। चलो बैठो। जाने कितनी मुश्किलों से उसने जन्नत को मुखातिब किया। ना पुत्र, पीछे क्यों, आगे बिठा अपने साथ। नई नवेली दुल्हन है तेरी खैर से। खाला को फौरन एतराज़ हुआ। ओह गॉड, उसकी सरगोशी जन्नत ने सुनी थी। ज़ोर से पिछला दरवाज़ा बंद करके झटके से आगे का दरवाज़ा खोला। बैठिए। आपकी आवाज़ में तंज था। वो डरी सहमी बड़ी दुबक कर बैठी। गोटे किनारी वाला दुपट्टा माथे पे चिपका हुआ था, जिससे वो कई बार रुमाल का काम भी ले चुकी थी। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज़। उसने माँ को लिपटा लिया। रब की अमान में बच्चों, उनकी आवाज़ भर आई। मेरी बेटी को सताना मत सजावल, तुझे अपनी माँ की कसम है, प्यार से रखना इसे। वो खामोशी से घूम कर आया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। धूल उड़ाते रास्ते पर जन्नत बड़ी देर तक मुड़ मुड़ कर खाला को हाथ हिलाती रही। लंबी स्याह पक्की सड़क पे गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। जन्नत डर डर कर उसकी जानिब देख रही थी। निचला होंठ दांतों में सख्ती से दबाए, चेहरे पे पथरीला सा तासुर लिए वो नाक की सीध में देख रहा था। ओ जी, कितनी दूर और जाना है? ना चाहते हुए भी उसे मुखातिब कर बैठी। खुद देख लेना। बड़ी देर बाद वो बोला। गाड़ी में फिर खामोशी छा गई।
او جی یہ گڈی آپ کی ہے؟ او جی یہ گڈی میرے دوست کی ہے، دانت پیس کر جواب دیا گیا۔ بائی دا وے یہ تکیہ کلام چھوڑ نہیں سکتی آپ؟ کون سا تکیہ جی؟ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ مائی گڈنس! اس نے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ نصیب میں جس کے جو لکھا تھا۔ رفیع کی آواز گونجنے لگی، آواز اتنی تیز تھی کہ جنت کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ اپنا حسب حال گانا لگا کر اب قدرے افسردگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ باقی کا تمام راستہ اس نے یہی گانا بار بار ریوائنڈ کر کے سنا۔ جنت بھی سر جھکائے ہاتھوں پہ لگی مہندی کو نوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ بالآخر گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کے رک گئی۔ اتریے؟ ایک نگاہ طنز اس پہ ڈال کے وہ بولا۔ وہ جی یہی اپنا گھر ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی ہاں یہی اپنا گھر ہے۔ اپنا گھر، اپنا گھر، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی زیر لب بڑبڑاہٹ جنت کے کانوں میں بھی پڑی۔ کئی آنسو پھسل پھسل کر پلکوں کی منڈیر تک چلے آئے۔ بالآخر جنت نے چند گہرے سانس لے کر اپنی کیفیت پہ قابو پایا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ گھر چھوٹا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کونے میں چھوٹا سا لان تھا جس میں گلاب کے کئی رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا پورچ عبور کر کے اس نے مرکزی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جب تک جنت چوکھٹ تک پہنچی، اسپرنگ پہ گھومتا دروازہ کھٹ سے آ کے اس کی ناک پہ لگا۔ ہائے مر گئی! وہ گھٹی گھٹی چیخ مار کے وہیں بیٹھ گئی۔ اوفو کیا ہو گیا بھائی؟ صورتحال سے وہ کافی حد تک واقف تھا مگر پھر بھی ہنسی ہونٹوں میں دبا کے پوچھا۔ ناک پھوٹ گئی ہے جی؟ دل تو کسی اور وجہ سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی بروقت بہانہ ملنے پر وہ بات بنا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ناک پھوٹنے پر روتی ہو؟ مجھے دیکھو قسمت پھوٹ گئی ہے۔ وہ اچانک ہی ہنسنے لگا۔ جنت نے یوں کھلکھلانے پر حیرانی سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی تھامے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، لمبا قد، صحت مند، وجیح شخصیت کا مالک یوں زور سے ہنستا ہوا وہ سیدھا جنت کے دل میں اتر گیا۔ ارے تمہاری ناک سے تو خون بہہ رہا ہے۔ وہ اچانک چونکا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ جنت نے رومال سے پہلے آنسو صاف کیے، پھر خون پونچھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے خبر نہیں تھی تمہیں اتنے زور سے چوٹ لگی ہے۔ وہ اپنے ہنسنے پہ شرمندہ ہوا۔ اس سے پہلی والی چوٹوں کی بھی خبر نہیں آپ کو، اس نے دل میں سوچا۔ چلو گھر دیکھ لو۔ وہ دائیں جانب کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ جنت بھی معمول کی طرح پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک صوفہ سیٹ اور بیچ میں شیشے کی میز، کونے میں رکھی کارنر ٹیبل، نازک سے گلدان میں سرخ رنگ کے پھول تھے۔ کھڑکیوں پہ فون کلر کے بڑے خوبصورت پردے تھے۔ او جی یہ بیٹھک ہے؟ جنت کو وہ چھوٹا سا پرسکون سا کمرہ بہت پسند آیا۔ آہو جی، وہ نقل اتار کے بولا۔ چلیے اب اٹھک بھی دیکھ لیں، اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ جنت ایک پل کو وہیں رک گئی، پھر اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر قبل وہ جو سجاول کے نرم پڑنے پہ خوش ہو رہی تھی، اچانک ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ مجھے اپنے قابل ہی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ پہلی بار مایوسی کی بھرپور لہر اس کے اندر اٹھی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اس کے پیچھے چل دی۔ کوریڈور میں بائیں جانب دروازے تھے۔ پہلا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئے۔ او مائی گاڈ! اندر کا نقشہ دیکھ کر بے اختیار سجاول کے منہ سے نکلا۔ چاروں دیواروں پہ پھولوں کی بیلیں لگی ہوئی تھی، پلنگ کے چاروں طرف بھی پھول لٹک رہے تھے، پورا بستر گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جنت حیرت سے کھڑی آنکھیں پٹ پٹاتی رہی۔ او جی کس نے کیا یہ سب کچھ؟ وہ جو بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا ایک دم چونکا۔ اس نے ہتھیلی پہ زور سے مکہ مارا اور پھر جیسے اچانک ہی سجاول پہ دورہ سا پڑ گیا۔ وہ یکا یک مڑا اور ساری بیلیں اور لڑیاں کھینچ کھینچ کے اتارنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں پاگلوں کی طرح اس نے ساری بیلیں نوچ ڈالی۔ دیواریں جو چند لمحے قبل کسی سہاگن کا سا روپ پیش کر رہی تھی، اب اچانک ہی بیوہ کا روپ اختیار کر گئیں۔ اسی پہ بس نہیں کیا اس نے، بلکہ پھولوں کو پاؤں تلے کچلنے کا عمل بھی شروع کر دیا۔ جنت کو اس وقت اس پہ کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ سانس روک کے آنکھیں پھاڑے وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ گلابوں کی جگہ اسے مستقبل میں اپنا وجود نظر آ رہا تھا۔ جس شخص میں اس قدر غصہ بھرا ہوگا، اس سے امید بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد
جب وہ پسینے پسینے ہو گیا تو دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے ہانپنے لگا۔ کوئی پریشانی ہے جی؟ بڑی کوشش اور ہمت کے بعد اس نے مریل سی آواز میں پوچھا۔ سجاول نے سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائیں، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ہی چیخا، ساری پریشانی تمہاری صورت سے ہے، تم سے ہے۔ جنت سہم کر پیچھے ہٹی اور اس کی پشت دھڑ سے جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ وہ تنتناتا ہوا اس کے قریب سے گزر کر باہر چلا گیا۔ جنت آنکھیں پھاڑے دیوار سے لگی کھڑی رہ گئی۔ کتنی دیر وہ اسی طرح سے کھڑی رہی کہ بیل کی آواز پر ایک ہلکی سی چیخ مار کر حواسوں میں آ گئی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر شاید سجاول باہر جا چکا تھا، کیونکہ قدموں کی چاپ پہلے دور سے سنائی دی، پھر اچانک ہی کہکہوں اور ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے کا ایک شور سا اندر آیا۔ ابے سالے، اتنے چپکے سے نکاح پڑھوا کر آیا، کیا کوئی کسی کو بھگا کر لایا ہے؟ یعنی ہمیں تو نے کاٹ کا الو سمجھا تھا۔ کسی مرد کی بڑی بے تکلفانہ آواز تھی۔ نہیں یار، مجھے اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا، میں وسیم کو بتا کر گیا تھا۔ سجاول کی آواز قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ ارے وسیم یاروں کا یار ہے، اسی وقت پورے آفس کو یہ خوشخبری سنا دی تھی اس نے۔ اچھا یہ بتا، کمرہ پسند آیا؟ قسم لے لے، پورے 2 دن کی محنت ہے۔ ارے یار، ہم لوگ ابھی ابھی پہنچے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے پورا کمرہ دیکھا بھی نہیں۔ اور ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ اب یہ کہے گا ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ سجاول کی بجائے کسی شوخ آواز نے کہا اور ایک زبردست کہکا پڑا۔ بھابھی، بھابھی جان، بھابھی، ذرا تشریف تو لائیے، آپ کے دیور آپ کی دید کے منتظر ہیں۔ یہ سجاول کا کچھ زیادہ ہی شوق سا دوست تھا، جس نے بیڈ روم کی جانب منہ کر کے ہانک لگائی۔ جنت نے گھبرا کے دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور باہر نکل آئی۔ کپ کپاتے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ سنیے جی، میں آؤں کیا؟ اس کی بڑی مہین سی آواز نکلی تھی، مگر اچانک ہی اندر آتا شور و گل جیسے تھم گیا۔ ابے بلا نا، کسی دوست نے غالباً گمسم سجاول کو ٹہوکا دیا۔ آ جاؤ۔ ارے یہ ہمارا دوست تو پہلے ہی دن گیا، اس منچلے نے دوبارہ شرارت سے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ اور پھر اچانک ہی جنت کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے سب کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔